آج ہم بات کریں گے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق اور اسے جنت میں رہائش اور جنت سے زمین پر بھیجنے کا واقعہ۔ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور ان میں روح پھونکی گئی۔ اللہ تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں، لیکن ابلیس نے انکار کیا، سرکش ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں رہائش دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک درخت میں پھل کھانے کو منع فرمایا، لیکن شیطان نے انہیں وسوسہ ڈالا اور انہوں نے اسی پھل سے کھا لیا۔ حضرت آدم کو جنت سے زمین پر بھیجنے کا واقعہ۔ اس واقعے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت سے زمین پر بھیج دیا گیا۔ زمین پر آ کر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور توبہ کی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا نکاح اللہ تعالیٰ نے خود جنت میں فرمایا تھا، جس میں حق مہر کے طور پر نبی علیہ السلام پر 10 بار درود شریف پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا۔ یہ نکاح کسی انسان نے نہیں پڑھایا تھا، کیونکہ وہ پہلے انسان تھے اور انہی کی اولاد کا نکاح شروع میں بہن بھائی میں ہوتا تھا، تو نسل انسانی کی بقا کے لیے جائز تھا اور بعد میں اسے منسوخ کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا۔ جب حضرت آدم جاگ اٹھے تو انہیں دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نکاح کا حکم دیا اور اولاد کے نکاح کا نظام، اور شروع میں حضرت آدم اور حضرت حوا کے ہاں جڑواں بچے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوتے اور ان کا نکاح آپس میں کیا جاتا تھا۔ یہ اس وقت کے لیے جائز تھا کیونکہ نسل انسانی کو بڑھانا ضروری تھا۔ بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ بہن اور بھائی کا نکاح آپس میں حرام قرار دیا گیا اور انسانوں میں نکاح کا سلسلہ دوسرے رشتہ داروں کے درمیان شروع ہو گیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جس زمین پر اتارا گیا تھا، اس میں مختلف اقوال آتے ہیں، جن میں سے ایک مشہور قول یہ ہے کہ سریلنکا کے پہاڑ سراہب میں کوہ آدم پر اترے، جبکہ یہ حضرت حوا سعودی عرب کے علاقے میں اتاری گئی تھی۔ بعد میں دونوں مکہ میں عرفات کے میدان میں ملے۔ جب کچھ مفسرین کے قول کے مطابق وہ مکہ مکرمہ کے قریب صفا مروہ کے پہاڑی پر اترے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ سب سے عام خیال یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سریلنکا کے ایک پہاڑ کوہ آدم پر اترے، جہاں آج بھی قوموں کے نشانات ملتے ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ بعض علماء کے مطابق وہ مکہ مکرمہ میں صفا پہاڑی پر اترے تھے، حوا علیہ السلام مروہ پر، جس کی نسبت سے یہ نام دیا جاتا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ روایت کے مطابق وہ ہندوستان کے علاقے یا مکہ اور طائف کے درمیان ایک جگہ پر اترے تھے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام جنت میں کتنی دیر رہے، اس کے بارے میں کوئی واضح تعداد نہیں بتائی گئی، لیکن بعد تفسیر روایات کے مطابق حضرت حوا زمین پر اترنے کے بعد تقریباً 300 سال جنت کی نعمتوں کی چھن جانے پر روتے رہے، اور کچھ روایات میں مدت 2 سال تک بھی بیان کی گئی۔ بعد ذرائع میں ذکر یہ آتا ہے کہ کل عمر جو تھی 1000 سال تھی اور وہ جنت میں 100 سال تک مقیم رہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کی کتنی اولاد تھی؟ منقول ہے کہ سیدنا حوا علیہ السلام 20 یا 40 مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام سے حاملہ ہوئی، اور ہر حمل میں 2 بچے پیدا ہوئے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ اس اعتبار سے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کی تعداد 40 یا 80 بنتی ہے، جن میں سے آدھے لڑکے اور آدھے لڑکیاں۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل اور حابیل کو کیوں مارا تھا؟ کیونکہ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو حسد و تکبر کی وجہ سے اور ان کے جانشین حضرت آدم علیہ السلام کے اس معاملے پر اس وجہ سے اسے قتل کر دیا گیا تھا۔ اور وجوہات اور واقعے کی تفصیل، جو قربانی کا اختلاف ہوا، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے قابیل جو کیسان تھا اور حابیل جو چڑوا تھا، ان کو قربانی پیش کرنے کا حکم دیا تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ کون اللہ تعالیٰ کا جانشین بنے گا۔ حابیل نے اخلاق اور تقوی کے ساتھ ایک بہترین جانور کی قربانی دی جو قبول ہو گئی، جبکہ قابیل نے غفلت سے اور ناقص فصل کی قربانی دی جو رد کر دی گئی۔ اور اپنی قربانی کے رد ہونے اور حابیل کی قربانی قبول ہونے پر قابیل کو حسد و غصہ آیا اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، جو دنیا میں پہلا ناحق قتل تھا۔ حابیل نے
اسے کہا کہ وہ ہاتھ نہیں اٹھائے گا کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے ایک کوا بھیجا جس نے زمین کھود کر ایک مردے کوے کو دفن کیا، جس سے قابیل کوا اپنے بھائی کی لاش چھپانے کا طریقہ معلوم ہوا۔ اسے اور اب ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قد کتنے فٹ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک 7 ہاتھ یعنی تقریباً 90 فٹ تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا اس کا ذکر صحیح حدیث میں ملتا ہے۔ حدیث کی روشنی میں جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرشتوں کے ساتھ پڑھائی تھی، اور یہ انسانی تاریخ کا پہلا جنازہ تھا جس میں فرشتوں نے تمام طریقہ کار سکھایا گیا۔ پھر حضرت شیش علیہ السلام اور ان کے بیٹوں نے اسے دیکھ کر عمل کیا۔ اس کے بعد یہ مکہ مکرمہ میں مسجد خیفہ کے قریب انہیں پھر دفن کیا گیا۔ پڑھانے والے حضرت جبریل امین تھے جو امام بنے تھے، اور فرشتوں نے 4 تکبیرات کے ساتھ نماز جنازہ وہی طریقہ سکھایا گیا جو آج تک ہم ادا کرتے ہیں۔ فرشتوں نے خود انہیں غسل دیا، جنت کا کفن پہنایا، خوشبو لگائی اور حضرت آدم کے جسم خاکی مبارک کو مکہ لے آئے اور انہیں منع میں مسجد خیفہ کے قریب دفن کیا گیا۔ یہ انسانوں کے لیے پہلا جنازہ اور پہلی نماز جنازہ کا